چیئرمین صاحب، یہ شہری رحمان صاحبہ نے جو یہ موشن آج جس پہ بات کی ہے، میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موشن ہے اور اس پہ کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، کھل کے بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہی عوام کی فلاح کے لیے ہیں اور جو غریب ہیں ان کے متعلق اور ان امپلائمنٹ جو ہے اس کے متعلق ضرور بات ہونی چاہیے، لیکن بات فیکچول اور فیکٹس کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ آگے جس طرح سے انہوں نے خود کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، اس میں اس طرح کے جو امپورٹنٹ میٹرز ہیں اس میں ڈسکس ہو۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ امپلائر ایک ملک میں کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو امپلائمنٹ دیتی ہے۔ پھر گورنمنٹ کے ساتھ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جو ان کے تحت جو کوئی انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے، یا گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ کو سیمی گورنمنٹ کی امپلائمنٹ ہوتی ہے۔ اس میں تو ہم نے دیکھا کہ جو ایگزیجریٹڈ امپلائمنٹ ہوئی، اس ایگزیجریٹڈ امپلائمنٹ کی وجہ سے بہت سارے ادارے ہمارے زبوں حالی کا شکار ہوئے اور بہت سارے ادارے ہمارے جو ہے بند ہو گئے، اور بہت سارے اداروں کا ہمارا یہ حال ہوا کہ وہ لاسز آج ہی نہیں کر پا رہے، اور اس کے لیے ہمیں جب IMF وغیرہ کے پاس جانا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے جانا پڑتا ہے کہ ہم یہ لاسز برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری جو امپلائمنٹ ہوتی ہے، ہمارے جیسے ملک میں ایک سیکٹر ہے، ایگریکلچر ملک ہے، تو یہ ایگریکلچر سیکٹر ایک امپلائمنٹ دیتا ہے، یعنی پرائیویٹ سیکٹر اس کو امپلائمنٹ دیتا ہے۔ انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری اور کمرشل سیکٹر جو ہے وہ امپلائمنٹ دیتے ہیں۔ یہ تمام ایک باسکٹ ہے جو کہ آپ ایک امپلائمنٹ کے لیے کہیں کہ یہ امپلائمنٹ ہے۔ اب اس کے جو ان امپلائمنٹ زیادہ ہونے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے، اور پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ آپ کو کیٹر نہیں کر سکتی جو آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جو آپ انڈسٹری کی گروتھ آ رہی ہے وہ اس کی جو پاپولیشن ہے وہ اس سے زیادہ ہے، تو ایک یہ فیکٹر ہوتا ہے۔ دوسرا، آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ذرا مجھے بات کرنے دیں پلیز۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ لیبر کو ریٹرینچ کرتی ہے، یعنی آٹومیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، روبوٹ کا استعمال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتا ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک ان امپلائمنٹ ہوتی ہے۔ الٹریسی یعنی جو ہے غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی بہتات کی وجہ سے بھی ان امپلائمنٹ ہوتی ہے۔ اور سب سے آخری وجہ اور جو مین وجہ ہوتی ہے وہ فائنینشیل اسسٹنس، یعنی لونز جو ہیں، بینک کی طرف سے جو لونز دیے جاتے ہیں اداروں کو یا اشخاص کو، یا جو ہے جو چھوٹے انٹرپرینیورز کو، SMEs ہوں، لارج سیکٹر کے وہ ہوں، امپلائر ہو یا میڈیم سکیل ہو، ان کو لونز کی پروویژن کم ہو یعنی ان ایڈوکیٹ ہو، تو اس کی وجہ سے بھی انڈسٹری گروتھ نہیں کرتی، اور انڈسٹری جب گروتھ نہیں کرتی تو امپلائمنٹ کی کریشن نہیں ہوتی۔ اب اس کو جب دیکھا جائے تو ہماری حکومت جب آئی تھی اس وقت جو ان امپلائمنٹ کی وہ تھی ریشو تھی، وہ تقریباً 9.5% تھی، یعنی 1999 سے لے کر 2018-19 تک تقریباً 9.5% ہماری ان امپلائمنٹ تھی۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو گریجویٹ لوگ تھے یعنی پڑھے لکھے تھے، ان کی ان امپلائمنٹ جو ہے وہ تقریباً 20% تھی۔ اب ایسے معاملات میں ہماری حکومت کو ملی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو یہاں پروگرام دیے گئے، یعنی کامیاب جوان پروگرام دیا گیا جی ایک سر، میرے تو ابھی تقریر شروع ہوئی ہے سر۔ محسن صاحب سا کب ہے؟ نہیں سر، ابھی تو بات تھوڑا سا کرنا چاہوں گا، آج کبھی کبھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے سر۔ جو کامیاب جوان پروگرام ہے، اس کے علاوہ جو ہمارا گرین یوتھ پروگرام ہے، نیشنل جو ہے انٹرپرینورشپ پروگرام ہے، ٹیکنیکل اسسٹنس کا جو پروگرام ہے، اور احساس پروگرام ہے، یہ وہ پروگرام ہے جس کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائٹ قدم تھا اور رائٹ سمت میں لیا گیا تھا۔ اور اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے کووڈ میں 1.1 ٹریلین کا
جو ہے یہاں پہ ایک ڈول آؤٹ کیا گیا، ایک پروگرام دیا گیا، لوگوں کو شفاف طریقے سے پیسے دیے گئے. اس کے بعد جو ہے ورلڈ بینک نے بھی اس پروگرام کو جو ہے سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ اچھے پروگرام تھے اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ یہاں پہ اس ملک میں گروتھ بھی ہوئی ہے اور ان امپلائمنٹ میرے پوائنٹ آف ویو سے کرٹیل ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی ہے. آپ جی ڈی پی کی بات کریں 5.4% جو ہماری جی ڈی پی آئی ہے، لیکن وہ ریئل ٹرم میں جی ڈی پی آئی ہے کہ ایک جی ڈی پی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ الیکٹریسٹی کے گیس فائرڈ پروجیکٹ یا اس کو جو ہے فیول فائر پروجیکٹ لگا لیں، آپ سولر یا ونڈ پروجیکٹ لگا لیں، جی ڈی پی میں تو آ جاتے ہیں لیکن اس سے امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہوتی. آج اگر امپلائمنٹ کریٹ ہوئی ہے اور اگر آج ہم کہتے ہیں کہ 5.4% ہماری جی ڈی پی گروتھ ہوئی تو ریئل ٹرم میں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے امپلائمنٹ بڑھی ہے، ان امپلائمنٹ نہیں بڑھی. آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ بات ہوتی ہے لیکن یہاں پہ لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ دنیا جو ہے ادھر سے الٹ سے پلٹ ہو گئی ہے. جو 4 ٹائمز 5 ٹائمز ہو گئی ہے، ناٹ 4%، 5 ٹائمز، یعنی 2000 کا جو ہے 10,000 ہو گیا، 12,000 ہو گیا. اتنی بڑی کاسٹ بڑھی ہیں. باقی جو ممالک ہیں ان میں کووڈ کی وجہ سے پروڈکشنز کم ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے انفلیشن بھی بڑھی ہے اور وہ اس کا اثر ہمارے ملک میں بھی ضرور آیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں اس کی وجہ سے اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اس کا رزلٹ نکلا ہے کہ ایگریکلچر کریڈٹ جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایگریکلچر کریڈٹ جو ہے پہلے کے مقابلے میں 4% اوپر گیا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تقریباً 4% پچھلے سال جو ہے اس کی گئی ہے. ٹریکٹر کی سیل، ٹریکٹر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ٹریکٹر کی سیل 21% بڑھی ہے چیئرمین صاحب. آپ دیکھیے تو اس کی جو ایک ریکارڈ سیل ہوئی ہے وہ 2,920 کی ہوئی ہے بلین. ہمارا ٹیکس کلیکشن ہوا ہے. آپ دیکھیے ٹیکس کلیکشن کہاں سے ہوتا ہے؟ ٹیکس کلیکشن جب ایک ریونیو بڑھتا ہے، ایک انڈسٹری بڑھتی ہے، ایک کمرشل ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو اس کے بعد ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے. اب امپورٹ کو کرٹیل کرنے کے باوجود، امپورٹ جو کہ لگژری آئٹم ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے باوجود 2,920 بلین کا جو ہے ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے، جو کہ پچھلے سال کا جو ریکارڈ ہے 2,200 بلین اس وقت تک، یعنی 6 مہینے کا، اس کو بھی اس نے سرپراز کیا. اب جو ہے ہماری جو بوروئنگ ہے آپ کی جو لینڈنگ ہے سر، لینڈنگ ٹو پرائیویٹ سیکٹر، وہ 1,014 بلین روپے ہوئی ہے، جو کہ 344 بلین روپے کے مقابلے میں اس دفعہ، یعنی پچھلا سال جو تھا اس میں 344 بلین تھے اور اس ششماہی میں تقریباً 1,014 بلین ہے، یعنی 3 ٹائمز وہ جو ہے بڑی ہے. ورکنگ کیپٹل لون جو ہے، ورکنگ کیپٹل لون کہاں استعمال ہوتا ہے؟ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے. اس کا جو ہے اس دفعہ جو ہے 74 بلین سے 600 بلین پہ گیا جی، 74 بلین سے 600 بلین پہ گیا ہے. اسی طریقے سے جو کنسٹرکشن لون ہے وہ 30 بلین سے 54 بلین پہ گیا ہے. اب آپ دیکھیے اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. اس کا رزلٹ جب یہاں یہ کہتے ہیں ان امپلائمنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے. اس لیے غلط ہے کیونکہ یہ تمام چیزوں کا فیکٹر جو ہے امپلائمنٹ کے اوپر آیا ہے. اگر کنسٹرکشن سیکٹر کو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اس کا لون بڑا ہے اور وہاں پہ جو ہے اس کو ایمنیسٹی دی گئی ہے، وہ ایک انجن آف گروتھ ہے. اس انجن آف گروتھ سے کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ امپلائمنٹ نکلی. اگر ایک ٹیکسٹائل مل ہے اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اس نے جب بی ایم آر کیا، اس نے جب ایکسپینشن کی، اس نے جب نیو پروجیکٹ آیا تو یہ ٹرف کا جو پروگرام ہے جو اسٹیٹ بینک نے دیا تھا وہ اوور سبسکرائب ہوا ہے. یعنی جتنا ان کا خیال تھا کہ یہ 200-250 بلین ہوگا وہ 500 بلین کو بھی اوور سبسکرائب ہوا، یعنی 500 بلین کو بھی اس نے کراس کیا. تو یہ انویسٹمنٹ کہاں گئی؟ اب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک طرف جب انڈسٹری چلتی ہے، جب ایک طرف نئی انڈسٹری آتی ہے، جب ایک طرف انڈسٹری کی ایکسپینشن ہوتی ہے، بی ایم آر ہوتا ہے، اس کو را مٹیریل زیادہ چاہیے ہوتا ہے. جب را مٹیریل زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ آتا ہے. لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ کو امپلائمنٹ کے ساتھ کبھی بھی اس کو جو ہے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک علیحدہ چیز ہے اور یہ امپلائمنٹ اور یہ علیحدہ چیز ہے. سر بس میں یہاں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری امپلائمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ تو اس حکومت کو کی تعریف ہونی چاہیے ہے. یہاں پہ اس کا ایک مس نارم شروع ہے کہ 2
ہزار یا 200 یا 2 کروڑ نوکری دیں گے. یہ وہی نوکریاں ہیں. اب حکومت میں تو کوئی نیا ادارہ تو نہیں کھول رہا, حکومت میں تو کوئی نئی اسٹیٹ مل نہیں کھول رہی, حکومت نے تو کوئی جو ہے نیشنلائزیشن نہیں کی. آپ دیکھیے جب بینک کی نیشنلائزیشن ہوئی اور اس کے بعد جب بینک کو ڈی نیشنلائز کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے امپلائمنٹ کم کی. انہوں نے امپلائمنٹ کم کرنے کے ساتھ برانچز بڑھائی, اپنا سکوپ بڑھایا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کام کیا, آٹومیشن لے کر آئے, اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو بہتر کیا, اور اسی کی وجہ سے ان کی جہاں پہ نیگیٹو گروتھ تھی یا ان کی نیگیٹو پروفیٹیبلٹی تھی, لاسز میں وہ تھے, وہ پروفٹ کی طرف گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ بیٹھے بات کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر اچھی باتیں ہو سکتی ہیں. تھینک یو جی. جناب سینیٹر طاہر بزنجو صاحب. سر تھینک یو